محمد محمد صدا محمد محمد صدا دیوانی ایویں ساری زندگی نبھا دیوانی پڑھو محمد محمد صدا محمد محمد صدا دیوانی اے چل چودھویں دا اے چل چودھویں دا ادوں کنی تکنا اے چل چودھویں دا ادوں کنی تکنا جدوں زلف سونے ہٹا دیوانی جدوں زلف سونے ہٹا دیوانی محمد محمد صدا دیوانی جنہیں پایا ہو سی تیرے نام دا پٹکا جنہیں پایا ہو سی تیرے نام دا پٹکا دسو انہوں کنے سزا دیوانی دسو وقال الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وقد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام ذویل احتشام حضرات برادران اسلام، آج ماہ جمادی الاول شریف نا آخری جمعہ ہے اور اس مبارک مہینے کی 29 تاریخ ہے. اللہ کریم اس پاکیزہ ماحول کے اندر اسی جتنے احباب اللہ نے مقدس گھر میں اندر آ کے بیٹھے ہیں، مالک ایک ایک لمحے نے بدلے اساں اجر عظیم نصیب فرمائے اور انہاں گھڑیاں اندر میرا اللہ تہاڈی میری بخشش کا سامان بنائے. حضرات محترم توجہ نال ایک جملہ سماعت فرماؤ. تسی اور میں یہ جڑی اللہ سے زندگی نصیب فرمائی، اس نے اگر ایک ایک لمحے نے اندر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے رہا کہ حق ساڈے کول کبھی بھی ادا نہیں ہو سکنا. وجہ کہ اللہ نے تساں اور ماں نبی پاک ہاں امتی بنایا. یہ اتنی بڑی گل ہے، اگر اسی سوچے رہا تو بڑا ٹائم لگ سکتا کہ میں عرض کیتا کہ زندگی نے ایک ایک سانس اندر ایک ایک لمحے اندر اللہ نے شکر ادا کرا وقت بھی حق ادا نہیں ہو سکنا. کیوں کہ ساڈے محبوب نے ساڈے واسطے اس دنیا کی بھی تے اگلے جہان بھی بڑا کچھ منگیا، بڑا کچھ منگیا. اللہ تعالیٰ توفیق دے نا رات کے وقت ایک وہ ٹائم ہے جس ٹائم اندر بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز دیا گلاں ہو رہی ہونگیاں. رب اپنی قدرت کے مطابق پہلے آسمان سے آ گئے اور یہ صرف اس امت واسطے، اس امت نہ خاصا کہ مالک اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان سے آ کے ایک آواز دے رہا. وہ کیڑی آواز ہے؟ فرمایا حال من مستغفرین، کیا تواڈے وچوں کوئی ایہو جہا بندہ ہے جڑا اس ٹائم میرے کولوں معافی منگے؟ میں اس بندے معاف کر دیا. کیا تواڈے وچوں کوئی ایہو جہا بندہ ہے کہ اس ٹائم آ کے میرے کول صحت منگے سامنے صحت دینا؟ کیا تواڈے وچ کوئی ایہو جہا بندہ ہے کہ جڑا اس ٹائم آ کے میرے کولوں رزق منگے نہ سا رزق نہیں کثرت عطا فرما؟ اے اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا سے آ کے آواز لینے اور اس ٹائم جڑا بندہ اللہ کو جڑا چیز منگے اللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا. کیوں کہ یہ ٹائم اللہ بڑا پسند ہے. وہ کیڑا ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اندر رب نے اپنے محبوب کو حکم دیتا میرا سونا تو بھی اس ٹائم اٹھ کے میرے کو مانگ. سبحان اللہ، بلند آواز میں بولو سبحان اللہ. سونا اس ٹائم تو اٹھ کے میرے کو مانگ.
میاں صاحب نے تائیں جو گل کی تھی نا توجہ کہ پچھلی راتی رحمت ربنی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. حضرات گرامی توجہ او کیڑا ٹائم جڑا بالکل سورہ بنی اسرائیل 15 سے 12 آیت نمبر 87 پڑھن لگا. او ٹائم کہ جس ٹائم رب اپنے محبوب حکم پہ دینا سونا تو اس نے اٹھ کے میرے بارگاہ میں آیا. او بڑا اپنا قرآن میرے کریم رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. سونا راتی نہ او ٹائم کہ جس ٹائم تو میری بارگاہ میں آ کے عزت و نیاز پیش کی کر عبادت کی کر سونے میں اگر آمد دیکھ کے میں سی فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. فرمایا سونے اس ٹائم آ کے اگر تو میری عبادت کرے فرمایا بندے واسطے تے امید ہے تسی تے میں امید کسی گل نہیں رکھ سکنے ہیں کہ اگر اس ٹائم میں آ کے اللہ یاد کیتا اللہ امید ہے میری بخشش فرمائے اے تواڈے میرے واسطے امید ہے لیکن اللہ اپنے یار نو فرمایا تیرے واسطے امید نہیں تیرے واسطے یقین ہے یقین دا لفظ ہے فرمایا محمود عطا فرمائسا. کیا عطا فرمائسا جی؟ کیڑی جی؟ مقام محمود. میں جملہ عرض کرنا ذرا توجہ اپنے سماعت فرماؤ گا. اگر حضور نفلی عبادت کریں توجہ اگر حضور نفلی عبادت کریں تو اللہ مقام محمود کی شان عطا فرمائنا. میرا بڑا محبوب فرضی عبادت کرے نے حسن رب کتنی شان عطا فرمائی حسن. کوئی نہیں بات سمجھ آ رہی. حضور کے نفل پڑھن تے اللہ مقام محمود عطا فرمائنا کہ حضور فرض پڑھے حسن تے اللہ کتنی شان عطا فرمائی. رات رانے گرامی قدر محبت نال سننا ہے ذرا غور کرنا ہے مقام محمود تے اسی جمعیت حسن تک سننے مقام محمود کے آؤ نہ میں تو حدیث نے روشنی اندر سنانا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی نے انہوں کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرمانے نے میں نبی پاک کو پوچھا ہے سونے اے مقام محمود کیویں فرمایا اے او مقام ہے کہ جس مقام تے میں اپنی امت لی شفاعت کرے سا. کیڑی شفاعت؟ شفاعت کبریٰ. کیڑی شفاعت کی؟ شفاعت کبریٰ. اور شفاعت کبریٰ 100 لاکھ نبیوں وچوں اللہ اپنے محبوب نو عطا فرمایا. اے مقصد اے مقام اللہ اپنے یار عطا فرمایا. دوستان گرامی قدر میں ایک اور کتاب نے اندر پڑھیا ہے اے مقام محمود کیڑی شے ہے توجہ یہ کیڑی شے ہے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوسی ایک رب ذوالجلال ہوسی رب نے عرش تے سجی سائے تے آمنہ دا لال بیٹھا ہوسی. سونے اور چاندی کی کرسیاں لگی ہو سن. سونے تے چاندی کی کرسیاں لگی ہو سن نبی بیٹھے ہو سن تے آمنہ دا لال رب نے سچی صاحب تے مقام محمود تے تشریف فرما ہو سن. ایک اور گل سناؤ تسی
مچل ویسو مچل ویسو سننا. پھر حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کا روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایسا پھر نبی پاک اور پچھے سونا ذرا کھول کے سونا ذرا کانو کھولو نا مقام محمود کے. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں اے مقام محمود ہوئے جس اتے بیٹھ کے رب کو لو میں اپنی امت نی بخشش کروائے میں اپنی امت کی شفاعت کرے. دوستان گرامی قدر پھر اس امت کی شفاعت اللہ کا پیارا محبوب کس طرح کرے سی. میرے بھائیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا پڑھنے حضرت ابراہیم کی شان میں جڑی سورت نازل ہوئی سورہ ابراہیم نبی پاک اس نے تشریف فرما رہے اسا پڑھنے حضور انہاں لفظاں تے پہنچے. لفظ سنو کیڑے لفظاں تے پہنچے. فرمایا رب انہم اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی ومن عصانی فإنک غفور میرے قریب نہیں آئے. میں ابراہیم تیری بارگاہ میں اعلان کر رہا. فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی. فرمایا جنہ کلمہ میرا پڑھیا ہے وہ تے میرے نے. ومن عصانی جنہ نہیں پڑھیا نہ فرمانے تو جانے تے او جانا تو جانے تے او جانا. حضور قرآن پڑھنے جا رہے ہیں پڑھنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قرآنی آیت پڑھی. وہ کہنی کیڑی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر مالک کی بارگاہ میں جان کی کہ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حضور کی فرمایا امتی ثم بکا. فرمایا سونیا میں عیسیٰ نبی کلمات پڑھے نے ابراہیم جو بھی آکھیا میں پڑھے آئے ہن یاری میری تیرے نال ہے میری واری آ گئی ہے. سونیا میں آکھنا سونیا اے جڑے گناہگار نے اے بھی میرے نے نیکوکار بھی ہوئے میرے نے. جنہ گناہ کیتے نے او بھی میرے نے جنہ نیکیاں کیتیاں نے او بھی میرے نے. حضور چھم رونا شروع کر دیتا ہے. رب کدی اپنے یار نو رونا ویکھنا گوارا نہیں کرنا. رب دی برداشت نہیں کرنا. رب فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا سدرا چھوڑ اے میرے یار کو میرا پیغام لے کے جا کے میرے یار نو دس دے میرا سونیا تو رویا نہ کر سونیا گھبرا نہیں. قیامت والے دھیانے میں تو اپنی امت دے بارے وچ کدی مایوسی نہ کرے. میں اپنی امت کے بارے میں کہوں مایوس نہ کرے. برادران گرامی قدر پھر حدیث شفاعت کے تو سن کئی بار علماء کو سنے ہوئے گا. جب محشر کا دن ہو سی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ساوے رنگ نہ
کرتا پا کے بیٹھے ہو سن کیڑے رنگ میں کرتا جی سابے سبز رنگ نہ سونا کرتا پا کے بیٹھے ہو سن حضرت آدم کے سامنے میرے نبی پاک نے مدینہ حساب ہو سی فرمایا اے حساب جو فیل ہو گیا اس کو اکٹھا کر کے پن بن کے جہنم کی طرف لے کے جاؤ حضرت آدم ویکھ رہے ہو سن اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر سن سونے میں اپنی آنکھ نال ویکھ آئے تہاڈا امتی اس گل نوں بھی پڑھنا ہوئے میرے کول حوالہ موجود ہے کتاب کے اندر قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر اس گل نوں نقل کیتا ہے حضرت آدم حضور کی بارگاہ میں عرض کر سن سونے میں ویکھ آئے اے عمل جو نے جہنمی بن چکی ہے میرے آقا نے فرمایا فرشتے واپس لے کے آؤ فرشتے عرض کر سن یا رسول اللہ تسی جانتے ہو نا اللہ بڑا عدل و انصاف والا ہے او دا ترازو بالکل تے انصاف ہونا ہے سونے اے ناکام ہو گیا ہے اے گناہ زیادہ نے نیک عمل تھوڑے نے حضور فرمایا نہیں نہیں میرے سامنے ذرا وزن کرو نا جب وزن کیتا ویسی پھر بھی وہی معاملہ ہے ہون کی ہویا گناہ زیادہ نے نیکیاں بولو نا نیکیاں تھوڑی آنے میرے کریم اپنی جیب مبارک وچ ہاتھ مبارک پیسہ لے کے نکی گئی پرچی باہر نکل سی ایسی کاغذ ہے اس میں کتنا وزن ہو سی بول کتنا وزن ہونا حضور اپنی جیب مبارک جو پرچی باہر کھڑے سن جدوں اس نے وزن تے رکھا ویسی میرے بھائیوں ہن نیکی والا پگڑا بھاری ہو گیا ہے جدوں بھاری ہو گیا ہن جہنم ہی نہیں بلکہ جنت ہی بن گیا ہے جدوں کامیاب ہویا ہے ہن جنت ایسی فرشتے اسام جنت کی طرف لے کے ونجن فرشتے آکھیا چل تو جنتی ہو گیا ہے جنت وچ جانا اس عاشق نہ جملہ سنوا کر لگا او جدی صدقے مینوں جنت ملی ہے جنت وچ بعد وچ ویسا یار نو پہلے ویسا اور جی کے صدقے جنت مل رہی یہ حدیث ہے تو میری اپنی گل نہیں فرمایا جی کے صدقے اللہ جنت دے رہا انہوں نے پہلے ملاقات کرے سب بعد میں جنت میں ویسا چلنا نبی پاک کو پہنچ رہے سی عرض کرسی سونے تسی بڑے لجپال ہو بڑے کریم ہو تواڈے ایک پرچی دے بدلے اللہ ما جنت عطا فرما دیتی ہے اور میرے کریم فرمائے سن او ما پہچانا بھی ہے یا کوئی نہیں پتہ ہی میں کون آکھن لگا سونے میں تے نہ جاننا تسی کون میں نہ جاننا تسی کون میرے کریم نے فرمایا تو دنیا تے میں جس نے کلمہ محمد پڑھیا ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنیا کہ کچھ ملیا ہے فرمایا تو تے بھول گیا ہے میں اتنے بھی نہ بھولیا اتنے بھی نہ بھولنا فرمایا تو دنیا تے ایک دن محبت نال پیار نال میری ذات تے درود پڑھیا ہے تیرا درود پڑھیا میں ضائع نہیں کیتا اپنی جیب وچ رکھیا ہویا ہے تو درود ایک بار پڑھیا ہے او دی محبت دے بدلے وچ اج میں اوکھا تیرا ویلا آیا ہے تیرے کم آ گیا ہاں اج او پڑھیا ہویا درود تیرے نام میں امانت رکھیا ہے اے دے صدقے رب نے تینوں پار کر چھوڑا گل کرنا چاہتا ہوں یار جڑا دنیا تے بندہ ایک باری محبت نال درود پڑھنا تو وہ اتنی لجپالی ہو رہی تے پھر جڑا جمعے دی رات تے جمعے دے دن ایک لمحے اندر درود پڑھنا اس نے کے شان ہو سی ہیں اس واسطے میں دعوت دینا چاہنا کہ کوشش کرو کہ جمعے دی رات جمعے دا دن کثرت نال حضور تے درود پڑھے سبحان اللہ حضور فرمایا کہ جڑا درود میں جمعے دے رات پڑھنا یا جمعے دے دن پڑھنا
فرمایا او درود جس امتی محبت نال پڑھنا میں اساں پہچاننا بھی آواں تو اس نے جواب بھی دے میں اساں پہچاننا بھی آواں ذرا گل مکنی مکوے نہیں جدوں تہاڈا میرا نام میرے باپ کا نام کی طرح سی فلاں ابن فلاں نے سنت پڑھے تے درود پڑھیا اس وقت حضور کی بارگاہ میں ساڈی کی شان ہو تے جس ایک بار پڑھیا اتنی کرم تے لجبالی ہو رہی ہیں کہ جڑا وقت درود پاک کثرت نال پڑھنا پھر قیامت تک گھر اس کی شان ہو سبحان اللہ اس واسطے میری دعوت ہے سارے احباب سارے بھائیاں بزرگاں کوشش کرو جمعے کی رات تے جمعے کا دن کثرت نال حضور تے درود پڑھے میں امید کرنا آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی